نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ 8ویں پارے کے آخر میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان تھی۔ 9ویں پارے کے شروع میں انہیں کی بقیہ داستان کو ذکر فرمایا۔ قوم شعیب نے حضرت شعیب کو دھمکی دی، کہا تم اسی دین کے اندر رہو جس کے اندر ہم ہیں۔ ان کا مقصد ہے تم ہمارے دین سے نکل کے واپس آؤ۔ شعیب علیہ السلام فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے دین کو اختیار کروں جو کفریہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی بات سے انکار کیا۔ قوم نے سرکشی کی، قوم کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا اور برباد اور تباہ ہو گئی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کا مبارک عادت ہی یہ ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کے لیے کبھی فقر، کبھی غربت، کبھی اور چیزوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، بیماریوں میں۔ وہ قوم باز آتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے سب چیزیں ختم فرما دیتے ہیں، اور جب اس کے باوجود بھی باز نہیں آتی پھر اللہ تعالیٰ ان پر یکدم عذاب بھیج کے اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بہا۔ یہاں سے لے کر آگے کئی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تفصیل واقعہ بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوا، اس نے جادوگر بلائے، موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آ گئے، ان جادوگروں نے بھی کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بطور خاص دو معجزے جن کا ذکر کیا۔ نمبر 1 ید بیضاء، آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بغل کے نیچے لیتے، وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا جب وہ باہر نکالتے تھے۔ نمبر 2 آپ کے ہاتھ میں لاٹھی مبارک تھی، آپ نے اس کو پھینکا تو سام بن گئی، تو پتھر پہ مارا تو 12 چشمے نکل آئے، دریا پہ مارا تو 12 راستے بن گئے۔ یہ معجزے تھے بطور خاص جن کا ذکر کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ یہاں پر 5 عذاب کا ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ پاک نے بھیجے۔ نمبر 1 طوفان کا عذاب۔ طوفان آیا تو انہوں نے کہا موسیٰ اللہ سے دعا کرو، دعا مانگی، طوفان ختم ہو گیا۔ پھر نافرمانیاں، والجراد، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، پھر کہا دعا مانگو، دعا مانگی، یہ عذاب ختم ہوا۔ پھر نافرمانی، والقمل، کھانے پینے، سر، کپڑوں، ہر چیز میں جوئے ہی جوئے، کہا دعا مانگو، دعا مانگی، ختم ہو گیا۔ پھر سرکش ہو گئے۔ والضفادع، مینڈک، کھانے میں مینڈک، پانی میں مینڈک، ہر طرح مینڈک ہی مینڈکوں کا عذاب آیا۔ پھر کہا دعا مانگو، موسیٰ سے دعا مانگی، اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ پھر نافرمانی شروع کر دی۔ والدم، خون، کھانا کھانے لگے تو خون بن جاتا، پینے لگتے پانی خون بن جاتا۔ پھر کہا موسیٰ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو یہ عذاب ختم ہو جائے، ہم مان لیں گے۔ دعا فرمائی، وہ عذاب ختم ہوا۔ پھر سرکشی اس قوم نے انتہا کی ہے سرکشی کی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ جب ایک عذاب آتا وہ کہتے اللہ سے دعا مانگو، پھر عذاب ختم ہوتا، پھر نافرمانی کرتے، پھر دوسرا عذاب آتا۔ خیر ان لوگوں نے سرکشی میں انتہا کر دی، جب باز نہیں آئے اور سرکشی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دریا کے عذاب میں غرق کیا اور قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ فرعونی، قبطی، یہ سب برباد ہو گئی۔ فَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اب باقی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسرائیلی تھے جو بچ کے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جب دریا کے پار ہوئے، پھر نے کہا موسیٰ کوئی دستاویز لے آؤ مستقل جس کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کوہ طور پر آؤ، 30 دن کے لیے بلایا، پھر 10 دن بڑھا کے 40 دن رکھا، اور آپ کو آسمانی کتاب تورات دے کر واپس بھیجا گیا۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، اپنے بھائی کو جانشین بنایا ہارون کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب اترا، ذلت ان کے اوپر آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجودگی میں شرک کرنے کی وجہ سے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔
یہاں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کی، آپ رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، آپ نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور آپ کی صفات کا تذکرہ تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا کہ آپ اپنی زبان مبارک سے خود اعلان فرمائیں کہ آپ پوری انسانیت کے نبی ہیں، ہر انسان کے آپ نبی ہیں، رسالت عامہ کا اعلان کروایا گیا۔ آپ اقوام عالم کے نبی ہیں، ہر زمانے کے نبی، ہر قوم کے نبی، ہر جگہ کے نبی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ کوئی نیا نبی نہیں، پہلے سے اللہ نبوت عطا فرمائی، آسمان پہ زندہ اٹھا لی، اب دوبارہ نازل ہوں گے۔ وَقَطَّعْنَا مُسْنَتِي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں بعثت اور ختم نبوت کا بیان تھا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یہود کے کچھ احوال ذکر کیے گئے ہیں کہ ان کے 12 گروہ بنا دیے گئے، 12 ان کے قبیلے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے، پتھر سے 12 چشمے نکلے، چونکہ ہر قبیلے کے اعتبار سے ایک ایک چشمہ تھا، تو یوں فرمایا کہ ان کے 12 قبائل تھے، اس کے اندر تقسیم تھے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو وادی نعمان جو عرفات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت میں چیونٹی کی طرح چھٹڑے نکالے اور پھیلا دیا، پھر ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے وعدہ کیا اور کہا بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ یہاں پر اسی عہد الست کا ذکر ہے، اسی عہد کا صدقہ ہے کہ آج بندہ اپنی زبان سے اللہ کا اقرار کرتا ہے، دل سے اللہ کے وجود کو مانتا ہے، کبھی اچانک مشکل میں پھنسے تو فوراً اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور مشرک بھی اللہ کا نام لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہاں بلعم بن باعورہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو جبارین قوم ہے آپ ان کے خلاف جہاد کرو، انہوں نے کہا بلعم بن باعورہ کو تم مستجاب الدعوات، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرتے ہیں، تم حضرت موسیٰ جو اللہ کے نبی ہیں ان کے خلاف بد دعا کرو کہ اللہ ان کو ہلاک کرے، الیاذ باللہ۔ بلعم نے کہا وہ تو نبی ہیں، سچے ہیں، ان کے خلاف میں کیسے بد دعا کروں؟ خیر قوم نے منت کی، ترلے لیے، پھر بہت بڑی رشوت دی، تو یہ اپنی قوم اور مال کی محبت میں ظالم اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ اس کی زبان لٹک گئی، کتے کی طرح زبان اس کی لٹکتی رہی، اور جو دعا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنی تھی وہی کلمات اس کی زبان سے اپنی قوم کے خلاف نکلے۔ قوم نے تو خیر برباد ہونا ہی تھا، یہ بھی عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ یہاں بتایا کہ مختار کل ذات بھی اللہ کی ہے، اور علم الغیب بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے پاس اختیارات ہیں، نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب رکھتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ 2 قسم کی نمازیں، نمبر 1 جہری جس میں امام اونچی قرأت کرتا ہے، فجر مغرب عشاء۔ نمبر 2 سری جس میں امام آہستہ قرأت کرتا ہے، ظہر اور عصر۔ دونوں نمازوں کا حکم بیان فرمایا کہ جب امام قرآن پڑھے، آواز آئے، فجر مغرب عشاء، تو توجہ سے سنو۔ ظاہر ہے توجہ سے تبھی سنیں گے جب خاموش رہیں گے، اور ظہر عصر کی جب نماز امام پڑھائے اور قرأت آہستہ کرے تمہیں آواز نہیں آتی، اب بھی توجہ سے سنو۔ تو نمازیں بھی 2 قسم کی ہیں، حکم کی 2 قسم کی، آواز آ رہی ہو فاستمعوا لہ تو سنو، نہیں آواز آتی وانصتوا تو خاموش پھر بھی تم نے رہنا ہے۔ گویا کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ اور کوئی اور سورت قطعاً نہیں پڑھنی، نہ ہی جہری نماز میں، نہ ہی سری نماز میں، نہ ہی عید کی نماز میں، نہ ہی وطر کی نماز میں، نہ ہی تراویح کی نماز میں۔ سورۃ الانفال، انفال نفل کی جمع، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، مراد اس سے مال غنیمت ہے۔ میدان جنگ میں اور جہاد سے مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، اضافی اور زائد چیز اللہ مال غنیمت بھی عطا فرماتے ہیں، اس لیے مال غنیمت کو انفال کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ مال غنیمت اور انفال کا ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام ہی سورۃ الانفال ہے۔
یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یہاں مال غنیمت کا حکم بیان فرما دیا کہ مال غنیمت کا حکم یہی ہے کہ اس مال غنیمت کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ کے رسول کے حوالے کریں، اللہ اور اللہ کا رسول جو فیصلہ کرے اسی کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ مزید تفصیل 10ویں پارے کے آغاز کے اندر آ جائے گی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہاں ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والوں کی ایک صفت اللہ سے ڈرنا ہے، خوف خدا۔ دوسری صفت ایمان والوں کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا ہے۔ تیسری صفت ایمان والوں کی اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے۔ چوتھی صفت ایمان والوں کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ پانچویں صفت ایمان والوں کی اللہ کے دیے و مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہاں سے آگے کئی آیات میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کس طرح جنگ کے اصول عطا فرمائے اور اصولوں کی پابندی کرنے پر اللہ تعالیٰ کیسے فتح عطا فرماتے ہیں۔ کئی ایک اصول بیان فرمائے، مثلا نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو تو پیٹھ مت دکھاؤ، ڈٹ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بلا تولو، اور تابعداری سے منہ نہ موڑو۔ نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول آواز دے لبیک کہو، یعنی اللہ کے حکم پر لبیک کہو فوراً۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی نہ کرو، امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالی حق و باطل میں تمیز کریں گے اور تمہیں فتح عطا فرما دیں۔ آخر میں کفار کو یہ بات سمجھائی گئی، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، آخر میں کفار کو یہ بات سمجھائی اور ترغیب دی گئی کہ تم باز آ جاؤ، اللہ تمہارے پچھلے جرائم کو معاف فرما دے گا، اور ترغیب اور ڈرایا گیا اگر تم باز نہ آئے تو سنت اللہ یہی جاری ہے، جس طرح تمہارے پچھلے تباہ ہوئے تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔